آج تیمم کا طریقہ پڑھا جائے گا، چاہے وہ وضو کے بدلے میں ہو چاہے غسل کے بدلے میں، اور دونوں کے ایک ہی طریقے ہیں، واجب طریقہ بھی اور احتیاط مستحب والا طریقہ بھی، دونوں کے طریقے ایک ہی ہیں۔ اس لیے اب جب ایک طریقہ بتایا جا رہا ہے، اس کا مطلب دوسرے کا بھی طریقہ وہی ہے، یعنی وضو کا طریقہ بتایا، اس کا مطلب غسل کا طریقہ بھی وہی ہے۔ تیمم دونوں ایک ہی جیسا ہے۔ سب سے پہلے تیمم میں خیال یہ کرنا ہے کہ ہاتھوں کو بالکل خالی کر دینا، انگوٹھی ہے، ایئرنگز ہے، یا دوسرے اور زیورات جتنے بھی لگے ہوئے ہیں سب نکال دینے ہیں، آنکھوں پر سے چشمے لگے ہوئے اتار دینا ہے۔ جی ہاں، چشمے پر تیمم نہیں ہوتا ہے، نہیں، وہ تیمم ہوگا چمڑی پر، چشمے کی چمڑی پر تیمم نہیں ہوتا ہے، وہ انسان کے بدن کی چمڑی پر تیمم ہوا کرتا ہے۔ جتنے بھی پہلے زیورات اور جو جتنی بھی آلات ہیں سب نکال لیا جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہاتھوں کو ہر چیز سے خالی ہونا چاہیے، یعنی کوئی ڈامر نہ لگا ہو، کوئی چکناہٹ نہ لگی ہو، کوئی اور رکاوٹ نہ ہو، سب کو ہٹا دینا ہے۔ پہلے ان مقدمات کا خیال کرنا ضروری ہے کہ ہاتھوں کی چمڑی پر بھی کوئی چیز نہ لگی ہوئی ہو، پیشانی کی چمڑی پر بھی کوئی چیز لگی ہوئی نہ ہو، یہ اس بات کا پہلے اطمینان کر لینا ہے کہ کوئی چیز لگی ہوئی نہیں ہے۔ بس پہلا جو ہے اصل کام یہ ہے کہ انسان کو اپنے بدن کے اندر چیکنگ کرنا ہے کہ کوئی چیز لگی ہوئی تو نہیں ہے، کوئی نجاست تو نہیں ہے، کوئی چکراہٹ تو نہیں ہے، کوئی رکاوٹ تو نہیں، کوئی ڈامر تو نہیں لگا ہوا، کوئی رنگ تو نہیں لگا ہوا، یہ تمام چیزیں چیک کر لینا، پھر تیمم کی باری آئے گی۔ تیمم میں 3 چیزیں واجب ہیں، جس طرح وضو میں آپ کے لیے 5 چیزیں واجب ہوا کرتی، چہرہ، سیدھا ہاتھ، الٹا ہاتھ، سر کا مسح، پیر کا مسح، 5 چیزیں واجب ہوا کرتی، اسی طرح جو ہے تیمم میں 3 چیزیں واجب ہیں۔ نمبر 1، بالکل ہاتھ صاف ہوں، ہاتھ جو ہے وہ بالکل خالی کر لینے، اس کے بعد مباح پاک مٹی پر ہاتھ مارنا ہے، مباح اور پاک مٹی پر ہاتھ لگنا چاہیے، اتنی زور سے بھی نہیں کہ سارے غبار چہرے پر آ جائے گا، اتنا ہلکا بھی نہیں کہ خالی ہاتھ رکھ رہے ہیں، بس یوں کر کے مارے، آہستہ سے مارنا ہے۔ تو پہلا کام ہے مٹی پر ہاتھ مارنا، مٹی سب سے افضل چیز تھی تیمم کرنے میں، تو مٹی پر ہاتھ مارنے کی مثال پیش کر رہے ہیں۔ ویسے تو پتھر بھی کر سکتے ہیں تیمم، آپ جو سنگ مرمر سے بھی کر سکتے ہیں، سیمنٹ سے بھی کر سکتے ہیں، اینٹ سے بھی کر سکتے ہیں، مختلف، ہاں اس سے بھی کر سکتے ہیں، سیمنٹ کی جو پتھر ہوتے ہیں، سیمنٹ کی جو فرش ہوتا ہے اس سے بھی کر سکتے ہیں، دوسری چیزوں سے بھی، لیکن سب سے بہتر مٹی ہے۔ جو سیمنٹ جو خشک وہ ہوتے ہیں نا، پتھر بنے ہوتے ہیں، سیمنٹ کی جو موزائک بنے ہوتے ہیں، وہ فرش بنا ہوتا ہے، اس پر بھی تیمم کر سکتے ہیں۔ تو جی تو چکناہٹ جو ہے اگر مٹی سے دور کر کے وضو کر سکتا ہے تو مٹی سے چکناہٹ کو پہلے دور کرے گا، پھر وضو کر لے گا، اگر کر سکتا ہے ایسا۔
نہیں تو اتنی زیادہ چکناہٹ ہے کہ پانی کے بغیر نہیں جائے گی، تو پہلے چکناہٹ کو دور کرے گا، پھر جو پانی بچتا ہے اس سے وضو کر سکتا ہے تو کرے، نہیں تو تیمم کرے گا۔ لیکن یہ کہ پانی جو ہے بالکل ہی دستیاب نہ ہو کی بات ہے، کہیں اطراف میں مل سکتا ہے تو پھر تو پانی سے ہی کرنا ہے۔ پہلے جو ہے پانی نہ ملنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارے گھر میں پانی نہیں ہے، پانی نہ ملنے کا مطلب ہے 4 تیر کے برابر جو ہے مارنے، 2 تیر یا جو ہے 3 تیر کے برابر جو ہے وہ مارنے کے برابر جو ہے چاروں طرف جو ہے پانی نہ مل رہا ہو، وہ والا۔ ہاں اگر پانی آپ ہاں تو ایسے جنگل میں تھوڑی پھنسے آپ تو شہر میں ہیں، شہر میں تو پھر درجہ جا کے درجہ جا کے وہ پانی مانگنا ہے یا نہیں، مانگ کر کے بھی وضو کرنا ہے یا نہیں، تھوڑی کہ جو ہے۔ تو آپ شہر کی بات نہیں سوچیں، یعنی جنگل میں پھنسے ہوئے ہیں، تیر مار کے دیکھیں گے کتنا دور ہے، اندازہ نہیں۔ وہ جنگل میں شیر کو بھلے لگ جائے تو کوئی بات نہیں، لیکن بار وہ تیر کے برابر اندازہ کتنا، وہ تو زندہ رہے گا تو کرے گا نا۔ تو بات یہ ہے کہ اگر انسان کے ہاتھ میں شک بھی ہو رہا ہے تو چکناہٹ رکاوٹ بنے گی پانی کے لیے یا نہیں بنے گی، تو ایسی صورت میں بھی اس چکناہٹ کو دور کرنا ضروری ہے۔ خالی یقین ہونا کافی نہیں، بلکہ شک بھی ہو تو اس کو دور کرنا ضروری ہوا کرتا ہے۔ اب جب ہم نے ہاتھ مار دیا تو تھوڑی سی مٹی یوں کھنگیر لیں گے تاکہ جو ہے ہلکی سی مٹی نکل جائے، لیکن کچھ مٹی اور اس کے ذرات لگے رہ جائیں گے، اسی سے جو ہے سر کا مسح کریں گے، بال کے اگنے کی جگہ سے لے کر ناک کے اوپری حصے اور دونوں ابروؤں کے درمیان کے حصے تک، ناک کے اوپری حصے تک یہ مسح کرنا ہے۔ اب جو ہے وہ مار کے بتاتے ہیں اور یہ پریکٹیکل کر کے بتاتے ہیں، پھر جو ہے آپ لوگ سنبھال گے۔ پھر اس کے بعد دائیں ہاتھ کے اوپر بایاں ہاتھ پھیرنا ہے، پھر بایاں ہاتھ کے اوپر دایاں ہاتھ پھیرنا ہے۔ آئیے دیکھیں پریکٹیکل کس طرح ہوتا کر دیے۔ پھر جو ہے ہم نے جو ہے یوں کیوں کیا، اس لیے کہ وہ پیشانی کا یہ حصہ بھی آ جائے، پھر جو ہے یوں کیا تاکہ پوری جو ہے پیشانی آ جائے، اس لیے کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ وہ پیشانی کا یوں سیدھا حصہ کریں گے تو یہ والا تھوڑا حصہ رہ جاتا ہے، اس لیے جو ہے احتیاط واجب کی بنیاد پر جو اطراف کے علاقے ہیں وہ بھی پوری طریقے سے آ جائیں، اس لیے ہم نے یوں الٹ تھوڑا سا باہر کی طرف کھینچا، دیکھیے یوں، پھر یوں، پھر یوں، دیکھیں انگلی سے یہاں تک آ گئی، اس لیے پورا ہو گیا۔ پھر یہ انگوٹھی کو اتار کر کے دیکھیے کس طرح ہاتھوں کے جوڑ سے لے کر انگلیوں کے سرے تک ہاتھ کو پھیرنا ہے اور کوئی بھی جگہ رہ نہ جائے۔ ہاں ہاں کوئی بات نہیں، دیر میں بھلے ہوتا رہے۔ اب یہ الٹے ہاتھ، بس آپ کا تیمم مکمل ہو گیا، لیکن احتیاط مستحب یہ ہے کہ پھر دوبارہ ایک مرتبہ ہاتھ کو ماریں، پھر دوبارہ پھیریں، یہ جو ہے وہ احتیاط مستحب ہے۔ لیکن وہ دوسری مطلب جی ہاں پیشانی پھیرنے کی ضرورت نہیں، خالی ہاتھوں پر دوسری مطلب پھیرنا۔ ہاتھ جاڑے اگر بالکل مٹی کم ہے تو پھر جو ہے ہاتھ جاڑے بغیر بھی کر سکتے ہیں، لیکن مٹی بہت زیادہ لگی تو خود مٹی ایک رکاوٹ ہوتی ہے تیمم کرنے میں، اس لیے اتنی زیادہ مٹی کو تھوڑا سا اتار دینا ہے۔ وہ آج کل کے مراجع منع کر رہے، اس طرح نہیں کریں، اس طرح منع کر رہے ہیں اس لیے جو ہے ہاں اس طرح لانے، یوں دیکھیں یوں، تاکہ بالکل صحیح دیکھیں ہم یوں لے جا رہے ہیں، یوں پھر یوں، تاکہ پورا آ جائے۔ ہاں ہاں پہلے جو ہے ہم نے بھی سیکھا یہی تھا کہ یوں کرنا ہے، لیکن ابھی آج کل کے مراجع کچھ احتیاط مان رہے ہیں اور اس طریقے کو منع کر رہے ہیں، اس لیے ہم نے یہ طریقہ آپ کو بتایا، یوں کرے یوں،
یہ جو ہے تو طریقہ جو ہے اس میں 3 چیزیں واجب تھی، دوبارہ دوہرا رہے. نمبر 1 ہاتھوں کو مٹی پر مارنا، نمبر 2 پیشانی کو جہاں سے بال اٹھتے وہاں سے لے کر ناک کے اوپری سرے تک پھیرنا اس انداز میں کہ اطراف کا حصہ بھی آ جائے، اور پھر جو ہے سیدھے ہاتھ پر الٹا ہاتھ اور الٹے ہاتھ پر سیدھا ہاتھ جوڑ سے لے کر انگلیوں کے سرے تک پھیرنا ہے. اتنا اس طرح سے بھی عرفاً کہا جائے کہ کوئی حصہ رہ نہیں گیا، مسا اور پشت کے اوپر پھیرنے میں کوئی حصہ رہ نہیں گیا. البتہ بہت باریک بینی اور خرد بینی سے دیکھیں تو ممکن ہے کچھ حصے رہ بھی جائیں، لیکن اتنی خرد بینی اور اتنی دقت عقلی کی ضرورت نہیں ہے. عرفاً جس طریقے سے عام طور پر پورا حصہ پھیر دیا بس اتنا ہی کفایت کرتا ہے. وہ دقت عقلی اور ہر لحاظ سے سوچنا کہ کچھ حصہ تو خشک رہ گیا، بار بار ہم وہ آنکھیں جو ہے مل مل کے یوں کر رہے ہیں، اس طرح کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. بس وہ عرفی طور پر جس طریقے سے اوپر سے سیدھا ہاتھ پھیرتے اتنا ہی کفایت کر رہا ہے. دوسری دفعہ مٹی پر مارنا، دونوں دفعہ بھی مٹی پر مارنا ہے. 2 دفعہ مٹی پر ماریں گے تو احتیاط مستحب ادا ہو جائے گا. یہ ہاں یوں کرے تو زیادہ اچھا ہے، بہتر ہے، تاکہ جو مٹی نکل جائے اور کچھ مٹی رہ جائے تو اس سے بھی جو ہے کفایت کرے گا. اور کچھ زیادہ ہے تو اس طریقے سے کرے تو نکل جائے وہ بھی ٹھیک ہے، یا کچھ مٹی نہیں نکل پا رہی تو یوں کریں گے تو پھر بھی ٹھیک ہے. نہیں وہ مٹی جو ہے لگی رہ گئی، یہ سب سے بہتر طریقہ ہے کہ اس طرح نکال دیا جائے مٹی کو، تاکہ جو ہے وہ مٹی اپنی جگہ پر سالم رہے، 2 ہاتھ ٹکرانے کے نتیجے میں تھوڑا گڑبڑ نہ ہو جائے. تو اس طریقے سے تیمم کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کا تیمم وضو کے بدلے میں صحیح اور کفایت مانا جائے گا، اور غسل کے بدلے میں بھی صحیح اور کفایت مانا جائے گا. صلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطیبین.